بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم تیمم کے حوالے سے مسائل سماعت کریں گے کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ تیمم کہتے ہیں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہارے پاس پانی میسر نہیں ہے تو تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ تو گویا کہ تیمم میں ایک شرط ہے اور دو ارکان ہیں، یعنی دو فرائض ہیں۔ ایک شرط کیا ہے؟ وہ ہے نیت کرنا۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ تیمم کس لیے کر رہے ہیں۔ اور دو اس کے فرائض ہیں۔ دو فرائض کون سے ہیں؟ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے باطن کو زمین پر مارے، اور اگر مٹی وغیرہ لگ گئی تو اسے جاڑ لے، اور پھر پہلی ضرب کے ساتھ پورے چہرے کا مسح کرے، ایک بال بھی آپ کے اس مسح سے رہ نہ جائے، اور دوسری ضرب کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا، شرعی طور پر ہاتھ کونی تک ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرے۔ تو اس طرح سے یہ دو ارکان ہوں گے تیمم کے۔ تو گویا تیمم میں ایک چیز ہے، شرط ہے وہ نیت۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں تیمم کس لیے کر رہا ہوں۔ آیا یہ وضو کے لیے کر رہا ہوں، غسل کے لیے کر رہا ہوں، یا پھر آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر یہ چیز واضح ہونی چاہیے نیت کے اندر کہ آپ تیمم کس لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کے جو دو ارکان ہیں، تو پہلا رکن کیا ہے کہ اپنے چہرے کو مسح کے ساتھ گھیر لینا، یعنی پاک مٹی کے اوپر۔ اب مٹی پر بھی تیمم جائز ہے، اور ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہے اس پر بھی تیمم جائز ہے۔ مٹی کی جنس میں سے مثلاً پتھر ہے، سنگ مرمر ہے، یا اسی طرح کی کوئی، یا ریت ہے، تو ان تمام چیزوں پر مسح کرنا درست ہے۔ یہ بھی زمین کے جنس میں سے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں گے بھائی زمین کے جنس میں سے ہم کیسے معلوم کریں گے، تو اس کا آسان سا کلی آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پگھلانے سے پگھل جائے یا پھر جلانے سے جل کے راکھ ہو جائے، وہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے اور اس پر مسح بھی نہیں ہوگا۔ تو جو پگھلانے سے نہ پگھلے اور جلانے سے جل کے راکھ نہ ہو، اس پر مسح جائز ہے۔ جیسے پلاسٹک کی کوئی بھی چیز ہے، پھٹی وغیرہ ہے یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر یا سٹول پڑا، اس پہ تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو چیئرز ہماری ہیں پلاسٹک کی، ان کے اوپر بھی تیمم جائز نہیں ہے۔ جو ہماری لکڑی کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، الماریز ہیں، ان کے اوپر بھی تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جلنے سے جل کے راکھ ہوتی ہیں یا پگھلانے سے پگھل جاتی ہیں، تو ان چیزوں پر تیمم نہیں ہوگا۔ تو گویا آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ تیمم کسے کہتے ہیں، اور تیمم کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں یاد رکھ کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔